رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پہلے ہم اپنے دو مراحل کو طے کر آج ہم تیسرے مرحلے کی طرف آئے ہیں۔ جو ہمارے سابقہ مراحل تھے اولاد کے حوالہ سے، ایک حقیقہ اور ختنہ، پھر اس سے پیچھے ہمارے اندر جو یہ معاشرے کی برائیاں ہیں اولاد کا پیدا ہونے کے حوالے سے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، اور اس میں جو یہ باتیں ہیں غلط رسومات ہم میں جو آئی ہوئی ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، پھر اس میں جو خرابیاں ہیں ان کو بیان کر کے اسلامی طریقہ بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر یہ مسلمانوں میں بہت مشہور ہے کہ لڑکے کو 2 سال دودھ پلایا جائے اور لڑکی کو 2.25 سال، جو کہ یہ بالکل غلط ہے، اور مسلمانوں کے اندر یہ بات بہت غلط ہے کہ ہم اپنی اولاد کے اخلاق اور آداب کے حوالہ سے توجہ نہیں کرتے۔ غریب لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آوارہ لڑکوں کے ساتھ ان کی صحبت دیتے ہیں، کھول کے وہ ان میں کھیلتے ہیں، جس سے وہ بچے جوان ہو کر یا تو ڈاکو بنتے ہیں یا وہ بدمعاش بن جاتے ہیں، یا وہ پھر ذلت کی نوکریاں پا لیتے ہیں۔ کوئی تو چور ڈاکو بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں اپنی عمریں جیلوں میں گزار دیتے ہیں۔ پھر جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی اولاد کی تربیت کا اس طرح سے خیال رکھتے ہیں کہ انہیں فیشنیبل بناتے ہیں، انہیں فضول خرچی ان پر کر کے انہیں فضول خرچ کرنا سکھاتے ہیں۔ پھر جو ہے ان لوگوں کو جب ان کی ہوش تھوڑی سنبھلتی ہے، کلمہ پڑھانے سے پہلے وہ جو ہے اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں، یعنی کہ انہیں نہ ہی تعلیم قرآن دیا گیا ہے، کھیل کود سے فضول خرچی انہوں نے سیکھی، سیکھ کر فیشنیبل بنے، فیشنیبل بنتے سال ہی وہ اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ پھر اسکول میں وہ جا کر جو ہے زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، اور پھر فیشنیبل بنتے ہیں اور خوب صحبتوں سے جو ہے صحبت اور مذہب دونوں برباد کر دیتے ہیں۔ اب جب نونہال کالج سے باہر آئے گا تو اگر ہوا اسے نوکری مل ہی گئی تو صاحب بہادر کے جو ہے معاملات، اس کے فضول خرچی کے معاملات جو تھے بچپن کے، وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد اس نے جو سکول سے تعلیم حاصل کی ہے اس کا نقصان اس پر یہ ہوا کہ اس نے اپنے ماں باپ کی اہمیت کو بھی ترک کر دیا۔ پھر جو ہے اس کی اخلاقی، اور نہ ہی اس نے بیوی کے حقوق کو سمجھا، نہ ماں کے حقوق کو، نہ والد کے حقوق کو پڑھا۔ پھر اس کی اخلاقی تربیت بھی ایسی نہ ہوئی کہ وہ مسجد گیا ہو، نہ اس نے نماز سیکھی، نہ اس نے روزے کے متعلق سیکھا، وہ اسی وقت جو ہے وہ غلط رسومات کی طرف چلے گیا۔ پھر جو اسے معقول خرچہ ملا ہے، اس کی تنخواہ ملی ہے، اس سے اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، اس حوالہ سے وہ چوری ڈکیتی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اور اکثر دیکھا بھی گیا ہے کہ جو یہ چور ڈکیت ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ایجوکیشن جو
ایجوکیشن لوگ ہیں وہ اکثر موجود ہوتے ہیں، اور ان رسومات کے حوالے سے میں ان میں خرابیاں جو ہیں وہ کچھ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ لڑکی کو 2.25 سال اور لڑکے کو 2 سال دودھ پلانے والی یہ بات ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا ہے کہ اپنی جو اولادیں ہیں ماں باپ چاہیں تو 2 سال سے پہلے دودھ چھوڑ دیں، مگر 2 سال کے بعد دودھ پلانا یہ منع ہے، جو کہ بچے کی پرورش کے زمانے میں اچھی صحبت نہیں پاتے اور وہ جوان ہو کر ماں باپ کو بہت پریشان کرتے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے فیشنیبل صاحبزادوں کے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ آ کے روتے روتے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یا قاری صاحب ہمیں تویز دے دیں، ہمارا بچہ ہمارا کہنا مانے، ہمارے قبضے میں آ جائے، مگر دوستوں فقط تعویذ سے کام نہیں چلے گا، کچھ عمل کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بچے کو ولایت یعنی کہ دوسرے ملک باہر کے ملک میں پڑھنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ بچہ پڑھ کر واپس آیا تو اس سے اس کو نقصان کیا ہوا کہ اس کا باپ جو ہے اسے ایئرپورٹ پر لینے جاتا ہے، باپ لے کر آتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کے ساتھ اس کے دوست بھی آتے ہیں، دوست پوچھتے ہیں کہ صاحب بہادر اے صاحب تمہارے یہ سامنے جو بزرگ ہیں یہ کون ہیں؟ تو اسے اتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اپنے باپ کو کہ یہ میرے جاننے والے ہیں، میں ان کو صرف پہچانتا ہوں، تو باپ کے پیروں تھلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ باپ جواباً کہتا ہے میں یہ مجھے نہیں جانتا بلکہ اس کی ماں مجھے جانتی ہے۔ تو میرے دوستو الامان والحفیظ، جس باپ نے اپنے بیٹے پر خرچہ کر کے اسے دوسرے ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، آج وہی بیٹا اپنے باپ کو اگنور کر رہا ہے، اپنے باپ سے منہ پھیر رہا ہے۔ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو اپنے والدین کا احترام ہی نہ سکھائے۔ ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ جو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے، ان کے استاد جو ہیں وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے والد محترم یعنی کہ آپ جو شاہ جہان تھے وہ بادشاہ وقت تھے اس وقت، تو ان کا جو وزیر تھے جو وہ عالم دین تھے، تو اس عالم دین کا باپ جو ہے آ جاتا ہے، جمعے کا وقت ہے، وہ عالم دین پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، باپ آ کے جوتی اتارتا ہے تو بیٹے کی نظر اپنے باپ پر پڑتی ہے، بیٹا جو ہے بھاگتا ہوا باپ کی جوتی کو سائڈ پہ رکھتا ہے اور پھر اپنے باپ کو حوض پہ لے جا کر، یا یوں کہہ لیں کہ وضو خانے پہ لے جا کر، کہ پرانے وقتوں کے اندر وضو کے لیے حوض ہوا کرتے تھے، تو حوض پہ لے جا کر وضو کراتے ہیں، پھر جو ان سی صف میں خود بیٹھے ہوتے ہیں وہاں اپنے والد کو بٹھا دیتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ پوچھتا ہے یہ کون ہیں؟ تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ یہ میرے والد ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے ابا جان ہیں۔ تو بادشاہ کہتا ہے آپ ہمارے شاہی مہمان بنے، تو ان کے جو والد ہیں عالم دین کے، وہ جواباً کہتے ہیں کہ میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ میرا بچہ آپ کے یہاں رہ کر مسلمان ہے یا وہ بے دین ہو گیا ہے، پہچانے گا یا نہیں، لیکن الحمدللہ میرا بیٹا مسلمان ہے۔ یعنی کہ یوں سمجھ لے کہ ان کے والد نے جیسا بویا ہے ویسا ہی وہ انہوں نے کاٹا ہے۔ اب یہ جو خرافات ہمارے اندر موجود ہیں، اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ انہیں بچوں کو فلمیں ڈرامے دکھاتے ہیں، گانے باجے سناتے ہیں، جو کہ یہ غلط ہے۔
ان جو معاملات کو اب ترک کر کے جو اسلام نے ہمیں سبق دیا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکی کو 2 سال سے زیادہ دودھ نہ پلایا جائے۔ جب بچہ کچھ بولنے کو آتا ہے تو والدین کو چاہیے کہ اللہ اللہ اس کو سکھائیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے ریڈیو اور فون سے دور کر دیا، کیونکہ یہ جو آج کل کا دور ہے، ماں جو ہے کام میں مصروف ہوتی ہے، بچہ تنگ کرتا ہے تو اسے کارٹون لگا دیتے ہیں۔ تو اس کا بہترین حل ہے کہ اگر موبائل اسے دینا بھی ہے تو اسے تلاوت قرآن پاک لگا کر دیں یا نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لگا کر دیں، کیونکہ اس سے اس کے اندر اچھا تعصب بنے گا، اس کے اندر سرکار کا عشق، قرآن سے محبت پیدا ہوگی۔ پھر ہم جب گھر آتے ہیں، والدین جب گھر آتے ہیں کہ بچے کے سیکھنے کے ایام ہیں، بچہ 4 سال سے لے کے 12 سال تک اپنے والدین سے سیکھتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کے وہ کچھ حاصل کرتا ہے، اس کی صحبت بتاتی ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں۔ اگر وہ اچھے بندوں میں بیٹھے گا، اچھے دوستوں کو اپنائے گا تو اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اگر بروں کو اپنائے گا تو اس کے اعمال برے ہوں گے۔ جب وہ بچہ 4 سے 12 سال کے درمیان ہمارے عادات یعنی والدین کی عادات کو دیکھتا ہے کہ والد کا کردار کیا ہے اور ماں کا کردار کیا ہے، اگر والد گھر میں آ کے لڑائی جھگڑے کرے گا تو بیٹا اس سے یہی تربیت حاصل کر کے وہ بھی لڑائی جھگڑے والا ذہن بنائے گا۔ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے تو بچہ بھی اپنی ماں، اپنے باپ اور سب کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے گا۔ بہترین حل ہے کہ بچہ کچھ ہوش سنبھال لے، اسے گانے بازوں کے علاوہ جو ہے اسے چھوڑ کر ترک کرا کے اسے قرآن مجید سکھایا جائے، نماز سکھائی جائے، 6 کلمے سکھائے جائیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل اس کو سکھائی جائے، اسے آیت الکرسی یاد کروائی جائے، اسے کچھ قرآن کی صورتیں سکھائی جائیں تاکہ وہ انہیں پڑھ کے لوگوں میں عام کرے۔ پھر اسے اگر سلانا ہے، یعنی کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کہانیاں سنتے ہیں، اسے اگر سلانا ہے تو اسے سبق آموز کہانیاں سنائی جائیں جن میں تربیت بھی ہو اور بچوں کے اندر جو ہے کانفیڈنس پیدا ہو کہ ہمیں اسلام نے یہ بتایا ہے اور اسلام کی طاقت یہ ہے کہ ہم نے جو ہے یہ جو کام کرنا ہے اسلام کے لحاظ سے اس طرح کرنا ہے۔ پھر جو ہے اس میں کچھ اور، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے بچے 3 یا 4 ہیں، ایک ہے وہ بھی ٹھیک، اس کو بھی عالم دین یا حافظ قرآن بنائے، اگر 2-3 ہیں تو ان میں سے ایک کو عالم اور ایک کو حافظ ضرور بنائے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے PhD لوگ وہ اپنی ڈگریوں کو لے کے گھومتے پھرتے ہیں، لیکن مدرس کو تلاش کیا جاتا ہے کہ مدرسے کے اندر کون سا شخص اچھا پڑھانے والا ہے، اور پھر ایسا علم ہے کہ اس کے متعلق سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اس کو بہتر کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عالم دین کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا، آج تک کوئی بھی عالم دین ایسا نہیں ہے جس نے خودکشی کی ہو، کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں ہے کہ عالم دین ہو اور اس نے یہ ہڑتال کی ہو کہ میرا 10,000 سے گزارا نہیں ہوتا یا 15,000 سے یا 5,000 سے گزارا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے جو ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے طلباء ہیں یا وہ اتھارٹی والے لوگ ہیں، انہوں نے اکثر یہ ہڑتال کی ہوتی ہے ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ ایک امام، ایک عالم دین، ایک مدرسے کا ٹیچر، اس نے آج تک ایسی ہڑتال نہیں کی، ایسے بیان نہیں دیے کہ ہماری تنخواہیں کم ہیں، ہمارے گھر کا خرچہ نہیں چلتا۔ وہ اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، اس وجہ سے
وہ کامیاب رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تعلیم جو ہے یہ قرآن کی تعلیم عالم دین بنے، اس کے ساتھ ساتھ اسے ہنر بھی سکھائیں۔ ہنر والا شخص کبھی وہ بھی بھوکا نہیں مرتا۔ ہنر ایسا ہو جیسے کہ لکڑی کا، کشتی بنانے کا، فرنیچر کا، ایسے انہیں معاملات کو سکھایا جائے۔ اور بچیاں ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، سورہ نور کی تعلیم کو حاصل کریں، اس کی تفسیر کو یاد کریں۔ پھر اس کے بعد انہیں ہنڈیا پکانا، آٹا گوندنا، سالن بنانا، سلائی سکھانا، یہ سارے معاملے انہیں سکھائے جائیں، کیونکہ ان کا بعد میں گزارا بھی ہو۔ اگر آپ خود دیکھ لیں، کسی ہماری بہن کی شادی ہوتی ہے تو اس کا جو سایہ ہے، اس کا جو شوہر ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو وہ عورت جو ہے وہ اپنا گھر ایسے چلا سکتی ہے کہ اس سے اگر سلائی آتی ہے تو وہ عورتوں کے یا مردوں کے کپڑے سی کے اپنا گزارا کر سکتی ہے۔ اگر اس سے کچھ بھی نہیں آتا تو خدا نخواستہ وہ غلط جگہ جا سکتی ہے۔ پھر اس میں بہتر حال ہے کہ حرام کھلے نہ اسے کھلائی جائے، یعنی جوا لگانا، ہاکی کے اندر بھی وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کرکٹ، ان چیزوں سے بچوں کو بچا کے رکھا جائے۔ انہیں اگر کھیل سکھانا ہے، تلوار بازی انہیں سکھائی جائے۔ یہ ہنر جو ہے تلوار بازی کا، گھڑ سواری کا، دوڑ لگانا، یہ ہنر ہیں۔ اور دوڑ لگانا تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے یہ بہتر ہوتا ہے، تلوار اگر آسانی ہو تلوار بازی سے سکھائی جائے۔ اور یہ کبوتر بازی یا سلمہ بازی، اس سے اپنی اولاد کو بچایا جائے۔ میرے دوستو، مسلمانوں کے بچے ایسے، یعنی کہ دیکھا گیا ہے معاشرے کے اندر کہ مسلمانوں کے بچے ایسے بیوقوف ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کو یاد ہی نہیں کرتے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے یہ بڑے بڑے اسٹیجوں، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بڑے بڑے جو ہے ڈگری ہولڈر، یہ قادیانی یا برے بد مذہب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا بھی چاہیے اور اپنے عقیدے کو سیکھنا چاہیے۔ ہم یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں، فقط مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، مسلمان کے ساتھ اپنا عقیدہ، کیونکہ انسان جب دنیا میں آتا ہے نماز روزے سے پہلے اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر اس کا عقیدہ درست نہیں تو اس کی نماز بھی باطل ہے، روزے بھی باطل ہیں، زکوٰۃ بھی باطل ہے، اس کے منہ پر ماری جائیں گی۔ اور پھر ہماری اولاد جو ہے اس کو تعلیم جو ہے قرآن کی سکھا کر، اس کے ساتھ وہ تعلیم قرآن سیکھے گا تو والدین کے حقوق کو حاصل کرے گا، اپنی زوجہ کے حقوق کو حاصل کرے گا، اسے یاد کرے گا، پھر اس کو اپنائے گا، اس کا گھر بھی اچھا چلے گا، سارے معاملات اچھے چلیں گے۔ بیٹیوں کے جو معاملات ہیں، لڑکیوں کو کھانا پکانا یہ سیکھنا چاہیے۔ تعلیم ہونی چاہیے، لیکن تعلیم یہاں تک ہو کہ وہ صرف، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے وہ پڑھ سکتی تھی، لکھ نہیں سکتی۔ پڑھنا سکھایا جائے لڑکیوں کو، لکھنا نہ سکھایا جائے۔ اس میں کچھ لوگ مجھ پہ تنقید بھی کریں گے کہ یہ بات ہے، لیکن جو شریعت نے بیان کی ہے ہم نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ سب سے بہتر حل یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بہار شریعت پڑھائی جائے، اور اس کے بعد جو ہے اسے شان مصطفیٰ، شان حبیب الرحمن کتاب وہ پڑھائی جائے، پھر اسے قرآن مجید پڑھایا جائے۔ ایک قاری صاحب ہوں، وہ اپنے بچے کو، جو بیٹا ہے اپنے بچے کو وہ قاری صاحب سے پڑھوائیں۔ بچیوں کے لیے علیحدہ کسی عورت یا لڑکی یا اسلامی بہن کا انتخاب کریں جو قرآن کو اچھی طرح پڑھا سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کو
اسلام کے دائرے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بری رسومات سے ہم سب کو بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔